نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ الشورى حامیم عین سین قاف سے ہے۔ یہ سورت بھی ان 7 سورتوں میں سے ہے جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، یہ اور اسی طرح عین سین قاف یہ سارے حروف جو ہے یہ مقطعات میں سے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ جس طرح اس سورت کے ذریعے آپ کو دینی احکام بتائے جا رہے ہیں، اسی طرح آپ کی طرف بھی اور گزشتہ انبیاء کی طرف بھی جو اللہ غالب حکمت والا ہے وہ وہی بھیجتا تھا۔ آگے آیت ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ کہتے ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائے گا۔ کیا مطلب؟ آسمان میں اللہ کی معرفت رکھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتوں کی اس قدر کثیر تعداد ہے، لگتا یوں ہے کہ ان کے بوجھ سے آسمان پھٹ جائے گا۔ سمجھانے کے لیے کثرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں لمن، من کا لفظ ہے۔ اگر ہم اس من کو عام مانیں کہ فرشتے ہر کسی کے لیے استغفار کرتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو، تو یہ معنی اس کا درست نہیں ہے، کیونکہ کافروں کے لیے استغفار سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے یہاں حرف تو من کا ہے، لیکن اس کی مراد عام نہیں ہے، خاص مراد ہے۔ یہیں سے ایک بات یاد آ گئی، اکثر غیر مقلدین جب بحث کرتے ہیں تو فاتحہ خلف الامام پر جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی حدیث میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہم کہتے جو سے کیا مراد ہے؟ لمن کہتے من ہے، اور من عام ہے، خواہ وہ مقتدی ہو خواہ وہ امام ہو خواہ وہ اکیلا پڑھنے والا ہو، سب کو شامل ہے۔ ہم کہتے یہ من عام ہے، کہتے عام ہے۔ ہم نے کہا تو فَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ میں من عام کیوں نہیں مانتے؟ وہاں بھی من کو عام مانو۔ وہاں من کو عام مانو گے تو دوسری آیت کے خلاف ہو جائے گا، دوسری حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ تو جیسے وہاں من عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے کہ فرشتوں کا استغفار صرف اہل ایمان کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، اسی طرح اس حدیث کے اندر جو من ہے یہ خاص ہے، یہ عام نہیں ہے۔ اگر اس کو عام مانیں گے دوسری روایات کے خلاف ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اس حدیث کی یہ بات خلاف ہو جائے گی، اور اسی طرح اس روایت کی بھی خلاف ہو جائے گی جس میں یہ کہا گیا کہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، الا ان یکون وراء الامام، مگر وہ شخص جو امام کے پیچھے ہے اس کی ہوگی، وہ نہیں پڑھے گا۔ تو جیسے من اس آیت کے اندر عام نہیں بلکہ خاص ہے، اسی طرح اس حدیث کے اندر بھی عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے۔ وہ صرف اس بندے کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے، یا اس شخص کے لیے جو نماز پڑھاتا ہے یعنی امام ہے، اس میں مقتدی شامل نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ کچھ آگے چل کر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، یعنی ہدایت دیتا ہے۔ اب دیکھیے اس بات کو سمجھیں، ہمارے ذمہ محنت ہے، ہم جتنی بھی محنت کر لیں سارے لوگ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، مسلمان بھی رہیں گے کافر بھی رہیں گے، نمازی بھی رہیں گے بے نمازی بھی رہیں گے، روزہ دار بھی ہوں گے بے روزہ دار بھی ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے بھی ہوں گے زکوٰۃ نہ دینے والے بھی ہوں گے۔ ہمارے ذمہ محنت ہے، ہم محنت نہیں چھوڑیں گے، لیکن سب ٹھیک ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے بہت سے دوست اپنی نادانی کی وجہ سے اہل بدعت کو ہدایت پر لانے کے لیے ان کی بدعت میں گھس جاتے ہیں کہ جی ہم ان کی بدعت میں گھسیں گے تو وہ ہدایت پر آ جائیں گے۔
تو سب کو ہدایت پر لانا یہ نہ ہمارے بس میں ہے، نہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی بات صاف ستھری اچھے انداز سے حکمت بصیرت سے پیش کر دیں گے، کوئی مان لے تو اس کا نفع، کوئی نہ مانے اس کا نقصان ہے۔ چونکہ بدعت کی ہمارے اندر نفرت نہیں ہے، بدعت کے نقصان کو نہیں سمجھتے، بدعت کے جو وعیدیں ہیں وہ ہمارے دل و دماغ میں اثر انداز نہیں ہوئی ہیں، راسخ نہیں ہیں ہمارے ہاں، اس کی کوئی اس کا نقصان ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، اس لیے ہم اس میں گھس جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کے مد مقابل کتنے لوگ دنیا کے اندر زنا کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زانی عورت سے دوستی لگا لی جائے، اس کے پاس بیٹھا جائے، اس سے باتیں کی جائے، اس کا بوسہ لیے جائے، پھر اس سے تعلق قائم ہو جائے گا، پھر اس کو ہم وہ اس سے توبہ کروائیں گے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، ہر بندہ زنا کو گناہ سمجھتا ہے۔ شرابی کے ساتھ مل کے شراب اس لیے نہیں پیتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کو بس بات کہتے ہیں، مان لے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی۔ لیکن جب بات بدعت کی آتی ہے تو وہاں بدعت کے اندر ہم لوگ گھس جاتے ہیں، یہ غلط ہے اور اس کی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس شخص نے کسی بدعت کی توقیر کی، احترام کیا، اس نے اسلام کے مٹانے اور گرانے میں مدد کی ہے۔ اس لیے قطعاً ایسا نہیں ہے، ہم اپنی بات کریں گے، اچھے انداز سے کریں گے، حکمت بصیرت سے کریں گے، ہاں اکرام کریں، ان کو کھانا کھلائیں، انہیں چائے پلائیں، ان کی مہمانی کریں، انہیں ہدیہ دیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ان کی بدعت میں نہ گھسیں، اس لیے کہ بدعت سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ یہ بدعات کفر و شرک سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کفر و شرک کو بندہ گناہ سمجھتا ہے، توبہ کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور بدعت کو جو کرتا ہے وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا اور بلکہ اس کو ثواب سمجھتا ہے۔ تو جس کام کو ثواب سمجھ کے بندہ کر رہا ہے اس سے کیسے توبہ کرے گا؟ اس لیے ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر کچھ آگے چل کر لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ جہاں ایک بات سمجھیں، جب ہم بہت سے مسائل بیان کرتے ہیں تو مثال دیتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، پھر مثال دے کر سمجھاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جو قرآن تو کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بناؤ، اور تم مثالیں دے دے کر بات کرتے ہو۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ خود بھی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے سورۃ نور کے اندر اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اللہ کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ رکھا۔ تو اللہ بھی مثالیں دے رہے ہیں اور ہمیں منع بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے اچھی اچھی مثالیں دو، بری بری مثالیں مت دو، جیسا کہ مشرک وہ بری بری مثالیں دیتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح لوگ اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں، کس کی زبان پکڑیں گے؟ ایک شخص کہنے لگا دیکھو جی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد سے کہا تھا بیٹا مناظرہ نہ کیا کرو، اور تم مناظرے کرتے ہو۔ اب دشمن کے پاس اور مخالف کے پاس وہ بات ایسی لائے گا کہ جس سے عام آدمی گھبرا جائے گا کہ یہ کیا ہوا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ، اگر مناظرہ اچھا کام تھا تو بیٹے کو منع کیوں کیا، اور اگر اچھا کام نہیں تھا تو پھر خود کیوں کیا؟ یہ بات آپ ہمیں سمجھا دیں تو پھر ہم اس کے بعد غور کر لیں گے کہ ہم نے مناظرہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو اس لیے ذرا اس کی بات کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے، اور دین کے کام کے اندر اخلاص چاہیے۔ امام صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بیٹا ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تم ذات کے لیے کرو گے، بس اتنی سی بات تھی۔ تو اس لیے اخلاص کے ساتھ بندہ اخلاص سے کام کرے، ہر عمل اس میں نیت ٹھیک ہو، اب وہ تھوڑا سا کام بھی ہوگا، چھوٹا سا کام بھی ہوگا، اس کا نفع زیادہ ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے راہ میں دیا، اخلاص سے دیا، وہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک حدیث ہے جو آپ نے پہلے بھی سنی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا صحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو میرے صحابہ نے جو خرچ کیے ہیں یا گندم خرچ کی ہے 1 کلو یا آدھا کلو، اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ جہاں صحابہ کا اخلاص پہنچا وہاں ہمارا اخلاص نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اخلاص سے کام کیا جائے، 2 رکعت پڑھیں اخلاص سے پڑھیں،
ایک ارب صدقہ کریں اخلاص سے کریں، اخلاص جو ہے وہ اصل بنیاد ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر عمل کے اندر مناظرہ بھی ہو تو اخلاص سے، نیت یہ ہو کہ یا اللہ یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں، یہ مجلس اس لیے قائم کی ہے تاکہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں، لوگ ہدایت پر جو ہے قائم اور دائم رہیں۔ اس انداز سے جب بات ہوگی تو پھر کوئی مسئلہ اور کوئی بھی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح اسی صورت کے اندر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور بہت سارے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، ان کے بدلے میں تمہیں تکلیف دیتے ہی نہیں ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ایک بات سمجھائی، فرمایا کہ بندے کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی ہو تو یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، اس آیت کا معنی یہ نہیں کہ دنیا میں ہر بندے کو جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو انبیاء علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ وہ معصوم ہیں، اسی طرح نابالغ بچے اس سے مستثنیٰ ہیں اس لیے کہ ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، مجنون دیوانے لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، ان کی تکلیف گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ ان کے تو گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ مصیبتیں ایسے بھی ہیں جو بندوں کے اعمال سے آتی ہیں، اور کچھ تکوینی طور پر ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام پر، نیک لوگوں پر، صالحین پر۔ خدا علیہ السلام نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ امتحان، ابتلا، مشقتیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، پھر جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے اتنے ہی اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک ہی بات آیت پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد ایک ہی طرف کو ذہن نہ چلا جائے، پوری تفصیل جو ہے وہ ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس صورت کے آخر میں وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، آخرت کا اجر و ثواب کہیں ملے گا، اس کے مستحق کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ یہاں کچھ صفات ان کی بیان کی گئی ہیں۔ پہلی آمنو، کہ وہ ایمان لائیں گے یعنی ان کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ نمبر 2 وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہوں گے۔ نمبر 3 والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہوں گے۔ نمبر 4 وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب کبھی غصے ہوتے ہوں گے تو وہ پھر معاف کر دیتے ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ینفقون، یہاں ان کی 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح 8ویں صفت والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر ظلم ہو تو بدلہ لیتے ہیں۔ تو یہ مومن کی شان ہے۔ پیچھے فرمایا تھا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کرتے ہیں، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں بدلہ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام ان کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ معاف کرتے ہیں، لیکن جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظالم کو معاف کرنے سے وہ ظلم میں بڑھ جائے گا، فاسق کو معاف کرنے سے وہ فسق میں اور آگے بڑھ جائے گا، تو وہاں بدلہ لیتے ہیں تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ وجزاء، تو یہ صفات بیان کی گئی ہیں ان لوگوں کی جن کے لیے آخرت کا اجر ہے۔ یہ 8 صفات جو ہیں وہ یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح اس صورت کے آخر کے اندر اولاد کے بارے میں ایک تفصیلی آیات ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کو کیا دینا ہے، اور اللہ کو قدرت بھی ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ اس لیے بندہ دعا تو اپنی ترتیب سے مانگتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ جو عطا فرماتے ہیں وہ اپنی شیان شان اور بندے کی ضرورت کے بقدر اور بندے کے لیے جو نافع ہو اللہ تعالیٰ وہ کام کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھیں، جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ دعا مانگتا ہے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور قرآنی ترتیب یہ ہے یہب لمن یشاء اناثا، اللہ پہلے بیٹے کی بات کرتے ہیں بعد میں بیٹے کی بات کرتے ہیں۔
اس لیے بعض روایات کے اندر بعض مفسرین نے، جیسا کہ معارف القرآن کے اندر بھی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ عورت جس کے ہاں پہلی دفعہ بیٹی پیدا ہو وہ بابرکت اور سعادت والی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ اس لیے ایسی باتیں جو دین کے خلاف ہوں وہ باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے یہاں ایک بات سمجھے، بندہ دعا جو کرتا ہے وہ یہ کہ اللہ بیٹا دے، لیکن بات سمجھنے کی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے تو وہ جیسا بھی ہو انسان کو قبول کرنا پڑے گا۔ وہ کالا ہے تو بھی بندے کو قبول کرنا ہوگا، وہ گورا ہے تو بھی قبول کرنا پڑے گا، وہ ضدی پیدا ہو جائے تو بھی اسے برداشت کرنا پڑے گا، وہ جاہل رہے تب بھی برداشت کرنا ہوگا، وہ عالم بن جائے تب بھی برداشت کرنا ہوگا، وہ لنگڑا پیدا ہو پھر بھی اس کو برداشت کرنا ہوگا، اس کی عقل اور دماغ درست نہ ہو، پاگل پیدا ہو جائے پھر بھی برداشت کرنا ہوگا۔ تو انسان نے تو بیٹا مانگا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں سمجھتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے یہ مانگا تھا لیکن میں نے آپ کو بیٹی دی ہے، اس بیٹی کی وجہ سے جو آپ کو بیٹا ملنا ہے یعنی داماد، وہ آپ ہزاروں میں سے جس کو چاہیں گے منتخب کریں گے۔ تم تلاش کرو گے، تم دماغ تلاش کرو گے، وہ بھی تو ایک بیٹا ہوتا ہے، جیسا تم چاہو گے ویسا تلاش کرو گے، کہ تم کالا پسند نہیں کرتے خوبصورت تلاش کر لو، جاہل نہیں لینا چاہتے عالم تلاش کر لو، تم لنگڑا نہیں لینا چاہتے صحیح سالم اعضاء والا تلاش کر لو، تم جو ہے کم عقل نہیں لینا چاہتے پوری اور کامل عقل والا تلاش کر لو۔ تو اللہ نے وہاں تمہیں اختیار دیا لیکن یہاں تمہیں اختیار نہیں تھا۔ اگر یہ باتیں بندے کے ذہن میں ہو تو بندے کو قطعاً کہیں الجھن نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس صورت کے آخر میں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا، یہاں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے ہم کلام ہونے کے یا وحی کے آنے کے تین طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے اہل بدعت نے ایک استدلال کیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر نہیں ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ بشر وہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں الہام کے ذریعے سے، نمبر 2 پردے کے پیچھے سے، نمبر 3 فرشتے کے ذریعے سے، جبکہ آپ علیہ السلام سے عرش پر اللہ نے براہ راست خطاب کیا ہے، نہ وہ الہام تھا نہ وہ پردہ تھا، نہ ہی درمیان میں جبریل علیہ السلام کا واسطہ تھا۔ تو معلوم ہو کہ آپ علیہ السلام بشر نہیں ہیں، چونکہ بشر کے لیے 3 طریقے ہیں، یہ چوتھا طریقہ بشر کے ساتھ خاص نہیں ہے، معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام بشر نہیں ہیں۔ یہ استدلال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیں اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہی اہل بدعت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا غلام رسول سعیدی صاحب، جنہوں نے ترجمے بھی لکھے ہیں اور حدیث کی کتب کے ترجمے بھی کیے ہیں اور بعض بہت علمی باتیں بھی کی ہیں۔ ان کا تبیان القرآن اٹھا کے دیکھ لیں، وہ خود اس جگہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جب براہ راست بالمشافہہ ملاقات تھی بغیر حجاب کے تو اس میں گفتگو نہیں تھی، اس میں گفتگو تھی ہی نہیں، اور گفتگو کے وہی 3 طریقے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔